آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، جب اس دنیا کے کسی ایک حصے میں ایک ملک ہوا کرتا تھا۔ وہاں کے بادشاہ بہت نیک اور رحم دل انسان تھا۔ وہ اپنے عوام کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا اور اپنے عوام کو لے کر بہت فکر مند بھی رہتا تھا کہ انہیں کس طرح خوشحال زندگی دے سکے۔ لیکن اس بادشاہ کے ہزار کوششوں کے بعد بھی وہ اپنے عوام میں میل ملاپ اور خوشحالی نہیں لا پاتا تھا۔ ملک میں سب سے زیادہ انسانوں پر ظلم مذہبی فسادات سے ہوتے تھے، جس میں ایسے ظلم ہوتے تھے کہ عورتیں، بوڑھے اور معصوم بچے تک محفوظ نہیں تھے۔ ملک میں آئے دن چوری، دھوکہ، فریب اور اس کے ساتھ ساتھ تو کئی جگہوں سے نیک بادشاہ کے خلاف بغاوت بھی بہت زیادہ ہوتے رہتے تھے۔ بہت مشکل سے بادشاہ ان بغاوتوں کو روک پاتا تھا۔ حکومت کے اندر سے بھی اور قریب کے لوگوں میں سے بھی بادشاہ کے بے حساب دشمن بنے ہوئے تھے، اور ملک کے اندر بڑے اور چھوٹے عہدیداروں کا بھی یہی حال تھا۔ صرف یہی ملک نہیں بلکہ دنیا کا سارا ملک انہی مصیبتوں میں پڑا ہوا تھا۔ اس بادشاہ کے رحم دلی اور عوام کے لیے بہت زیادہ بھلائی کے کام کی وجہ سے دنیا اس بادشاہ کو نیک بادشاہ کے نام سے جانتی تھی۔ نیک بادشاہ کا یہ معمول تھا کہ وہ مہینے میں ایک بار اکیلے جنگلوں اور پہاڑوں کے بیچ بالکل سنسان جگہ پر چلا جاتا تھا اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ملک اور ساری دنیا میں انسانوں کے خوشحالی کے لیے سوچ و فکر کیا کرتا تھا۔ آج بھی نیک بادشاہ جنگلوں اور پہاڑوں کے بیچ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ملک اور عوام کے لیے سوچ و فکر کر رہے ہیں۔ لیکن آج اچانک سے نیک بادشاہ کو اپنے سامنے سے ایک آواز سنائی دیتی ہے، جس میں کہا جاتا ہے، بادشاہ سلامت۔ بادشاہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، اسے کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ اس پر نیک بادشاہ ڈر کر گھبرا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیک بادشاہ اپنے سامنے سے ایک سفید لباس میں ایک شخص کو نمودار ہو کر کھڑا ہوا دیکھتا ہے۔ اب نیک بادشاہ اور بھی ڈر جاتا ہے۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے، بادشاہ سلامت، آپ گھبرائے نہیں، میں آپ کا بے حد ہمدرد اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والا آپ کا بہت ہی قریبی ساتھی ہوں۔ نیک بادشاہ کہتا ہے، میں کچھ سمجھا نہیں، میرے تو ڈر سے حالت خراب ہو رہے ہیں۔ نیک بادشاہ، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ اس پر وہ شخص کہتا ہے، میں اس دنیا کے دوسرے مخلوقوں میں سے ہوں۔ آپ مجھے نیک روح کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے جیسے مخلوق انسانوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے جب تک کہ اس کا رب نہ چاہے۔ میں آج آپ کو انسانی شکل میں اس لیے دکھائی دے رہا ہوں کہ آپ کے اس دنیا کے بہترین مخلوق بن جانے کی وجہ سے، اس لیے کہ جو انسان ساری دنیا کے انسانوں کے بھلائی کے لیے
کوششوں میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے اپنی آخری حد تک، تو ویسے انسان اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور وہ بہترین مخلوق بن جاتا ہے۔ آپ بھی ان لوگوں میں سے ہو گئے ہیں، اس لیے ہم سب کے بنانے والے ہمارے رب نے آپ کے کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ نیک بادشاہ، پھر بھی میں کچھ سمجھا نہیں، یہ میرے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ نیک روح، ہمارے رب نے انسانوں کو سارے مخلوقوں میں اعلیٰ مخلوق بنایا ہے، اس لیے کہ انسانوں میں بے حد نیک اور بے حد برا ہونے کی خوبیاں موجود ہوتی ہیں۔ ہر انسان کو بہتر مخلوق بننے کے لیے انہیں اندرونی سمجھ دی گئی ہے اور ان کی باہری تربیت بھی اس کے رب کی طرف سے ہوتی رہتی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ نیک روح بھی ہیں جو اس کے نیکی کی طرف بلاتا رہتا ہے، یعنی اس کی زندگی کو خوشحالی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن انسانوں کے ساتھ برا روح بھی ہے جو اسے برائی کی طرف بلاتا ہے، یعنی اس کی زندگی کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ فیصلہ انسانوں پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ نیکی کی طرف جا کر اعلیٰ مخلوق بنے اور دنیا میں خوشحالی لائے اور خود بھی خوشحال زندگی جیے، اور مرنے کے بعد بہترین خوشحالی کی جگہ میں جائے، یا برائی کی طرف چلا جائے، برا مخلوق بنے اور دنیا میں اپنی زندگی کو تباہی کی طرف لے جائے اور مرنے کے بعد بھیانک سزا کی جگہ چلا جائے۔